ویڈیوز دیکھیے گا اس دن کی جو عذرا نے بنائی ہیں لائیو. میرا جو شیل لگا ہے عذرا کی حالت بگڑنی شروع ہوئی. پولیس نے خود جب آگ لگائی تھی درختوں کو وہاں وہیں پہ کھڑے تھے. لیکن یہاں پہ جو کچھ ہم نے دیکھا 25 مئی کو وہ ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ، اور میرے خیال میں جو تھوڑے بہت رہ گئے یہاں پہ وہ بھی ملک سے نکلنے کی سوچ رہے ہیں. تو ہم سب یہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے یا نہیں ہے، کین بی ڈیمانسٹریٹ یا نہیں. اگر ایک سول سوسائٹی میں دنیا بھر میں جہاں پہ آپ نے دیکھا یو ایس میں کیسے ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، انڈیا میں کیسے ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، ہر جگہ جہاں ڈیموکریسی ہے وہ ہمیں بیسک رائٹ دیتی ہے. یہ ہم اپنے فیلنگ کو ظاہر کر سکتے ہیں. اگر اس کو حکومت دبانے کی کوشش کرے گی تو یہ کہیں اور سے جا کے نکلیں گے. تو بجائے اس کے ہم اسٹیج پہ جائیں اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ ہمیں دیا جائے، اور یہ جو مار داڑ اور ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج اور جو بھی دکھا رہے ہیں اس سے اینڈ رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. یہ حکومت کو ابھی سمجھنا چاہیے. اور میں سارے اداروں سے جو بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو بند کر دیں. They should just close us like communism یا socialism یا جہاں اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہمارا رائٹ ہے تو پھر ہمیں اجازت دیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہم بھی آ کے اپنے جذبات کا اظہار کریں
اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں. پہلے ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا, کسی نے ان کے اوپر یہ اشر کیا, ان کے اوپر لاٹھی چارج یا اس طرح کی گیس استعمال ہوئی, یا دوسرے بھی جتنے دھرنے ہوئے, بلاول صاحب بھی دھرنا لے کے آئے اپنے اسلام آباد, تو کسی نے ان کو راستے میں روکا یا کچھ کیا؟ تو لیکن اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا گیم ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کا آخر ہوگا کیا آگے جا. تو یہ کہنا ہے اور یہی گزارش ہے کہ ہمیں اس میں کلیریفیکیشن چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم. میرا نام طلعت رضوان سیال ایڈوکیٹ ہے اور میں فارمر سیکرٹری لیگل افیئرز ہوں ویمن ون پاکستان تحریک انصاف سے. سب سے پہلے تو میں میڈیا کی ٹیم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج ہم لوگ آپ کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم لوگ اپنی آواز جو ہے اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اب جہاں تک ابھی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور ساری باتیں سنی بھی ہیں, اور آپ میں سے بہت سے جو لوگ ہیں اس وقت 25 کو جو واقعہ پیش آیا, جسے میرے خیال میں آنے والے وقت میں یا ہسٹری میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اس وقت جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اسے صرف ہمارے پاکستان کے میڈیا نے ہی نہیں, انٹرنیشنل نیوز میں بھی وہ آیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ 25 کو کس طریقے سے ہم لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تھے, ہم اپنے لیڈر کی کال پہ ایک پرامن احتجاج چاہتے تھے. دیکھیں ہمارا پاکستان جو کہ دو قومی نظریے پہ حاصل کیا گیا, قائد اعظم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اپنی مرضی کا لیڈر جو ہے اس کو منتخب نہ کر سکیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے, یہ ہمارا قانونی حق ہے. ہمارے پاس یہ حق ہے کہ جب ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق جہاں کہیں پہ بھی جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہو تو ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. تو جب ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے ہم لوگ آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم پرامن مظاہرے کرنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے, ہم لوگ پرامن طریقے سے اپنے آزادی مارچ کے لیے نکلے تھے. تو ہماری اس سے ہمیں کیوں روکا گیا؟ جب ہمیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ جو ہے نا پرامن احتجاج جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس پرامن احتجاج کے آرڈر کے بعد جب ہم لوگ گھروں سے نکلے, میں بھی اپنے گھر سے نکلی اور میں یونیفارم میں تھی. جس وقت میں روڈ پہ آئی تو اس وقت جو تھا میں تو بڑا اس بات کا مجھے مان تھا کہ میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور مجھے جو ہے نا میرے پاس کوئی اسلحہ کوئی ویپن کوئی وہ نہیں تھا, اور مجھے I was quite confident کہ مجھ سے جو ہے نا اس طرح پولیس آ کے اور مجھے ایسے اریسٹ نہیں کر سکتی. لیکن پولیس میرے پیچھے بھاگی تھی, پولیس نے ڈنڈے بھی برسائے اور انہوں نے ہم پہ ٹیئر گیس بھی پھینکی. ہمارے جس طرح لاہور میں وکلا برادری کے ساتھ ہوا, ان کی گاڑیاں توڑی گئیں, ان کے ساتھ ان کو کتنا زخمی کیا گیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر جاسمین راشد, ان کو دیکھیں کس طرح ان کی گاڑی کو توڑا گیا, ان کے ساتھ کیا وہ اسی طریقے سے انہوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی, جبکہ وہ تو مور دین 60 ایئرز وہ کینسر کی مریضہ ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا گیا. تو ایسے میں ایس پی کا لائر بات کرتی ہوں, جو ہماری جتنی بھی سو کالڈ جتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, جو ویمنس کے جو ہیں آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کے لیے باہر نکلے, کیوں نہیں انہوں نے جو ہے اس پہ بات کی؟ مریم نواز کو ویسے تو ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو یہ بات بہت چبھی تھی جب خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مریم تم میرا اتنا نام لیتی ہو تو تمہارا ہسبینڈ ہی ناراض نہ ہو جائے. اس وقت تو ان کی ایک بات پہ ان کی پوری پولیٹیکل جو پارٹی تھی انہوں نے کوہرام جو تھا وہ مچا دیا تھا, انہوں نے اتنا زیادہ شور کیا تھا. لیکن 25 کو انہوں نے جو ہماری خواتین کے ساتھ کیا, جو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا, ان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں تھا, کوئی ڈنڈے تو نہیں تھے, یہ صرف کس کے لیے آزادی مارچ کے لیے آئے تھے, اپنے حق کے لیے آئے تھے, اپنے لیڈر کی کال پہ نکلے تھے. تو ان کے لیے اس طرح کیوں کیا گیا؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور پھر ہماری کچھ جو تھیں سول سوسائٹی سے خواتین تھیں, کچھ ہماری وکلا اور اس کے علاوہ اور ہمارے جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں, وہ ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز میں گئی.
वहाँ पे जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हम इन्होंने जितनी भी रियासती गुंडागर्दी की है इनके खिलाफ FIR काटी जाए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने हमारी एप्लीकेशंस को इंटरटेन नहीं किया, उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। किसी ने कहा जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और किसी ने कहा ओ हम लोग नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं ले सकते। पुलिस तो हमारे जितने भी हकूक हैं, पुलिस जो है हमारी अमन जो है ये पुलिस का काम है ना, पुलिस तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो वो क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया कि चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को ही पामाल कर दिया। आधी रात को हमारी ख़वातीन जो थी साथी थी उनके घरों में गए, उनके दरवाज़ों को तोड़ा, उनकी खिड़कियों को तोड़ा, और बगैर अपने साथ लेडीज़ पुलिस को साथ रखे हुए, और उनको बुरे तरीके से ज़ुदोपोज़ किया और उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले गए। और उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन में भी उनको नहीं रखा। तो क्या ये जो हमारी ख़वातीन हैं जिनको इस्लाम ने एक आला मुकाम दिया है, और जंग में भी बात की गई है कि ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनके ऊपर हथियार ना उठाए जाएं, तो फिर हमारी ख़वातीन के साथ इन लोगों ने क्या किया? तो ये सोचने की बात है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्या हम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं? अगर हम लोग सब जितनी भी ख़वातीन हैं या हमारे जितने भी PTI के वर्कर्स हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान के साथ खड़े होना जुल्म है तो हम ये जुल्म करते रहेंगे, उसके लिए बेशक हमारी जान क्यों ना चली जाए, इसलिए कि हम जानते हैं कि खान साहब हैं, इमरान खान है, वो एक सच्चा लीडर है, हम उसके लिए खड़े हैं। और ये अगर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो हम उसको कानूनी तरीके से उनका भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम इरा मुमताज़ है। मेरा ताल्लुक एक मिलिट्री ख़ानदान से है। मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे बहनोई, हम सबका ताल्लुक फौज से है। आज अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि 25 तारीख को जो हम भी गुजरी, मुझे ऐसा लग रहा था हम पैलेस्टाइन में हैं, ऐसा लग रहा था मैं इराक में हूँ। रिटायरमेंट के बाद माय फादर फॉट इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, ही वाज अवॉर्डेड मिलिट्री क्रॉस, और हम पूरा खानदान जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देता रहा। कैप्टन सुहेल जो 2 साल पहले शहीद हुए, ही वाज माय नेफ्यू। मेजर सूद, मेरी नीस के हस्बैंड, वो भी शहीद हुए। हम अपने जवान इस मुल्क के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और वॉलंटरली ठंडे के दिनों में मेरे हस्बैंड नेवी से जब रिटायर हुए एज अ कप्रो, एंड कायद आज़म के बाद हमें लगा कि एक मर्द मुजाहिद है जो बाकी पाकिस्तान का दर्द रखता है, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया इस मुल्क की खातिर। और धरने के दिनों से रिलीजियसली 126 दिन हम आते रहे और सिक्योरिटी की हम ड्यूटीज देते रहे। और उस दिन भी हमारी अपनी एक वॉलंटियर्स की पैट्रियोटिक फीमेल्स की एक टीम है जो पाकिस्तान का दर्द फील करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितने जलसे हुए कराची, लाहौर, हर जलसे में हम लोग खुद जाते हैं और फीमेल इंक्लोजर फॉर्म टेक ओवर कर देते हैं। 25 तारीख को हम असर के वक्त हम गए चेक करें कहाँ कहाँ हमने जो पानी लिया हुआ था, हम खुद पैसे फंड इकट्ठे करके कि दवाइयाँ ली हुई थी, फर्स्ट एड बॉक्स लिया हुआ था कि हमें वो कहाँ रखना है। तो हम ब्लू एरिया में आ गए, वहाँ पे पुलिस थी, सामने से PTI वाले सपोर्टर्स आ रहे थे, और वो मंजर कभी भी मैं नहीं भूल सकूंगी जब हमारे नहते आवाम के ऊपर पुलिस ने शेलिंग की, और वीडियो मौजूद है। और तब तक हम असर से लेके अगली सुबह 9-10 बजे तक उधर ही थे। और सबसे पहले बीइंग द सिक्योरिटी की लीड, मेरी कोशिश होती है कि हम सब सीनियर सबसे आगे हों, और मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली गोली हम खाएंगे इस मुल्क की खातिर। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपने जूनियर्स को आगे करें और हम लोग पीछे हों। एंड हमारे पार्लियामेंटेरियन भी विटनेस हैं, जो वहाँ पे लोग भी विटनेस हैं। कंटेनर्स के सामने हम लोग खड़े हुए थे, और हमारे पास पीछे से वो लेके आई, हमारी फ्रेंड्स हमारा सामान लेके आई, तो नमक था, पानी था, हमने स्नैक्स बनाए हुए थे, खजूरें वाला सब कुछ थी। हम तो सिर्फ बच्चों की, औरतों की, उनकी इज्जत
کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے وہاں ہم گئے تھے کہ اپنا فرض ادا کریں. اور اسپیشلی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پروٹیسٹ, پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, اس کے بعد تو ہم بہت تسلی میں ہو گئے کہ عطا اللہ بلدیال صاحب ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کا آرڈر آ گیا ہے, تو ناؤ وی آر سیف, ایٹ لیسٹ چلے ہم یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو قیامت صغریٰ گزری اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ عذرا بے ہوش ہو گئی, اس کو لڑکے ساتھ لے کے گئے, اور پوری رات جس طرح انہوں نے باربیرک فورس نہتے پاکستانیوں پہ جس طرح انہوں نے شیل برسائے, اور وہ بھی ایکسپائرڈ سے, ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شیلز جو ٹیررسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ شیلز تھے. ایک بار میری اپنی طبیعت بھی خراب ہو گئی, پھر بچیاں میرے ساتھ تھیں, ان میرڈ بچیاں تھیں, اور ایک اللہ کے نیک بندے تھے, اور اتنا اچھی وہاں پہ اتحاد کا متحد سب ہو گئے, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, پانی لا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو فرشتہ بن کے آئے اور میری جنہوں نے ہیلپ کی, آنکھیں میری صاف کی, وہ سب کچھ. اور پھر ایک نے کہا کہ یہاں جیو کی مسجد ہے میک شفٹ بلو ایریا میں, وہاں پہ ہم چلے گئے, اور وہ بچیاں میرڈ اور ہم سب عورتیں اس مسجد میں ہم محصور ہو گئے. اور مجھے بالکل لگ رہا تھا کہ یہ ہم فلسطین میں بیٹھے ہیں, عراق میں بیٹھے ہیں, برما میں بیٹھے ہیں, کدھر ہیں؟ کیا یہ ہے آزاد پاکستان جو قائد اعظم نے ہمارے لیے بنایا تھا؟ There was no law and order. سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اگر وہ بھی کوئی نہیں مانے گا تو ہم اپنی عزت کہاں چھپائیں گے؟ وہ رات ہم نے مسجد میں فجر کے بعد ہم وہاں سے نکلے, اپنی مسجد کی لائٹس آف کر دی, بیکاز اتنی انٹینس شیلنگ ہو رہی تھی, اتنی انٹینس شیلنگ تھی کہ باہر ہمارے بیٹے جو ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کر رہے تھے, اللہ ان کو بہت اجر دے, ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ نہیں آتی, ابھی باہر بات جائیں, ابھی بہت ہیوی شیلنگ ہے, وہ ہمیں بتاتے تھے. اور فجر کے بعد ہم وہاں سے نکلے ہیں کہ بچیاں, عورتیں, میں نے میک شفٹ جو ڈیوائڈرز تھے ان کو میں نے فیمیلز کو ایک طرف کر دیا, میلز ایک طرف ہو گئے, بٹ وہ فرشتے جو ننھے فرشتے ہماری عزت کے رکھوانے تھے, اس رات قیامت کی وہ گھڑی تھی, ہم سب اس مسجد میں تھے, ہمارے پاس پکچرز ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں چیف جسٹس صاحب سے, جب آپ کے آرڈرز فالو نہیں کیے جاتے تو کیا پینلٹی ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ رات کے 12 بجے اگر آپ عدالت لگا سکتے ہیں اس جرم کے لیے جو ابھی سرزدی ہوئی نہیں ہوا, تو جو ایک اتنا بلیٹنٹ ابیوز آف پاور جب ہوا ہے آپ کے سامنے, پورے پاکستان میں آگ لگا دی گئی, اتنے زیادہ ہرڈلز کر دیے گئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو 4 کے 5 جانیں جو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور باجوہ بھائی آپ تو ہمارے ایک باپ کی طرح ہیں, فوجیوں کے باپ آپ ہیں, ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے. ہم آپ کدھر جائیں؟ بیکاز we were forced, we thought کہ we are safe in a free Pakistan. ابھی جب پولیس والے ہم اسٹیشن گئے ایف آئی آر لے کے, we are all educated, تو وہاں پہ ہی ریفیوزڈ, انہوں نے کہ جی ہمارا حلقہ نہیں بنتا, ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, اور all sorts of lame excuses کہ ایف آئی آر نہ کاٹنی پڑے. Where is law and order in Pakistan? ہم کس کے پاس جائیں؟ اپنی عزت کی رکھوالی کی کون ضامن ہے ہمارا؟ ہمیں عطا اللہ بلدیال صاحب آپ بتائیں, کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر؟ کیا جوڈیشری کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اس گورنمنٹ کے اوپر تو ٹرسٹ ناممکن. جو انہوں نے بربریت کا بازار اس دن گرم کیا, which ہم سب آئی وٹنس ہیں, اور آپ کو ہم پروف بھی دکھا چکے ہیں. سو یہ پریس کانفرنس اسی لیے ہوئی ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے ان 4 ستونوں کے ہیڈز کے لیے کہ جہاں عام شہری کی عزت محفوظ نہیں ہے, عام شہری کے رائٹس محفوظ نہیں ہے. Where are we supposed to go? And I request to the human rights organizations all over the world that you must look into the atrocities in a free country like Pakistan, where innocent protesters are fired tear gas, expired tear gas, and the barbaric acts which are unchecked, and nobody is there to check them. Please come forward, and all the NGOs who are out there protesting for different reasons. Why are you quiet right now? Why have you turned deaf and dumb? Why have you turned a blind eye and a deaf ear to this heinous crime which happened on the 25th of May? Why are you all quiet? اب آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اب آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوا پاکستان کے اوپر؟
آپ چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کا مت سوچے, صرف ان پاکستانی شہریوں کا, ان پاکستانی جانوں کا سوچے جو اس دن ضائع ہوئی, اس کا خون ہم کس کے ہاتھ میں ڈھونڈیں. یہ آج جواب آپ نے دینا ہوگا چیف جسٹس صاحب, آپ نے باجوہ بھائی آپ نے بھی دینا ہوگا. اور جو ہمارے صلاح اللہ جو ہے انٹیریئر منسٹر مریم نواز, تم تو ایک عورت ہو, تم ایک عورت کا دکھ نہیں سمجھ سکتی, تمہاری اولاد ہے, اللہ نہ کرے کبھی ایسی کالی رات تمہاری اولاد پہ آئے کہ جو ہم وٹنس ہیں, we are a witness to it, and what fellow Pakistanis went through was pure hell. And you just can't imagine کہ ہمیں اتنا رونا اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم ملٹری خاندانوں کی بیٹیاں ہیں, کہ میں ملٹری آفیسر کی وائف ہوں, ملٹری آفیسر کی بہن ہوں, میرے بہنوں, کہ ہم نے اس ملک کے لیے اتنی جانیں دی اس لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں. سو یہ لمحہ فکریہ ہے ہر پاکستانی کے لیے ٹو کم فارورڈ ٹو اسپیک اپ. یہ کوئی ہمارا ویسٹرن ایجنڈا نہیں ہے. بحیثیت پاکستانی میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں چاروں ستونوں کے ہیڈ سے کہ ہمیں انصاف کب ملے گا. اگر میں ایک پڑھی لکھی پریولیج خاندان کی اگر بیٹی اور بیوی ہوں, اگر مجھے میری ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی, تو یہ جو عام انڈر پریولیج جو غریب عوام ہے ان کو کون انصاف دلائے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. This should be an eye opener for the whole nation of Pakistan. اور اپنے پیٹی جو ڈفرنسز ہیں ان کو بھول جائیں اور صرف پاکستان کا سوچیں, پاکستان کی سالمیت کا سوچیں. کیا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ یہ سوال میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ قیامت کی گھڑی, وہ قیامت کی رات جو میں نے گزاری, ہم سب نے جو گزاری, اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ آئے. اور اگر پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے تو ہمیں یہ حق ملنا چاہیے. اینڈ چیف جسٹس صاحب, you need to ensure that we never ever see that dark night ever in our life again. And باجوہ بھائی آپ کو بھی انشور کرنا ہوگا کہ ہماری عزت محفوظ ہو. جس طرح پریزن وین تھی بھر بھر کے and there was no female police, فیمل پولیس تھی ہی نہیں, یہ صرف میل پولیس تھی. اور انڈر کور جو پریزنر جو تھے ہارڈنڈ کرمنلز, ان کو آپ نے پولیس کی وردیاں بنا کے لے آئے تھے جن کی آنکھوں میں خون تھا. ہماری عزتیں کیا محفوظ ہیں اس پاکستان میں؟ دارالحکومت میں کیا ہماری عزت محفوظ ہے؟ ہمیں کون ایشورٹی دے گا؟ I want answers of all these questions. اور اسی لیے ہم نے یہ آج پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر پریولیج لارڈ کو اگر صرف عمران کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اتنی کڑی سزا ملے گی جو صرف اور صرف پاکستان کا سوچ رہا ہے, اگر وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, کورٹ کھلے ہوئے ہیں, بٹ یو کانٹ ہیو ٹو سیٹس آف رولز, ایک نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم والوں کے لیے اور ایک ان کے جو اگینسٹ پارٹی ہے. یو کانٹ ہیو دس. You can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. And I ask مریم نواز, آپ روز جو جلسوں میں بول رہی ہوتی ہیں, آپ بتائیں میرا حق مجھے کون دلائے گا, میری بیٹیوں کا حق مجھے کون دلائے گا, مجھے انصاف ان کورٹ سے, ان پولیس والوں سے کب ملے گا. اور یہ درندگی آپ کی کب تک جاری رہے گی؟ آپ جب تک یہ درندگی جاری رکھیں گے, ہم مائیں سب سے پہلے سیسا بنی ہوئی دیوار کھڑے ہوں گے عمران صاحب آپ کے سامنے, اور ہم کوئی حربہ نہیں چھوڑیں گے جو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آپ کے ابھی جب ثناء اللہ صاحب ایسا تھریٹ دے رہے ہیں, ابھی میں دیکھتا ہوں کیسے کراس کرتے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ از دس بنانا ریپبلک؟ از دس بنانا ریپبلک یا وی آر لیونگ ان این انڈیپینڈنٹ فری پاکستان؟ کون ہے؟ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں. ایک تو آپ کو انعام ہو جاتا ہے, رات کے 12 بجے آپ کورٹ کھول لیتے ہیں, اور جو اتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی بھی جوں تک نہیں لیں گے کسی کے کان کے اوپر. I want, all of us, we want answers to these questions, and we want free and fair trial and exemplary punishment for all those responsible for this crime, this heinous crime کہ جو اتنی جو دردناک brutal force used against the innocent citizens of Pakistan, and we want justice. تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی میں کہ اس وقت ہم واقعی اپنے جو باپ کا درجہ رکھتے ہیں, چاہے چیف جسٹس ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ واقعی باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ کی جیسا ہے, نہ صرف بھائی بلکہ باپ. ہماری پاک فوج جس نے ہمیشہ ہمارے ملک کو اس لیول تک پہنچایا جس لیول تک شاید کوئی اور ملک, اسلامی ملک نہیں پہنچا سکتا. ہم ایٹمی پاور ہیں, ہمیں اپنی فوج پہ بہت فخر ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کام ان لوگوں نے اس دن کیا ہے, نہتے شہریوں پہ
اس کا نوٹس لیا جائے گا. باجوہ بھائی آپ میرے بھائی بھی ہیں, میرے باپ بھی ہیں, کیونکہ کوچ کی باپ کی حیثیت, اور کوچ تو پھر میری جو کولیگ ہیں ارم, ہمیں جسٹس چاہیے اور ان لوگوں سے حساب لینا ہوگا جنہوں نے یہ کام اس دن کیا, اور آگے بھی سرعام دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم آگے دکھائیں. ہم لوگ آپ سے نہیں ڈرتے, موت کا خوف تو ختم ہی ہو گیا. آپ نے شہید کیا آپ نے سارا کچھ, اس وقت موت سامنے تھی, ہم موت سے نہیں ڈرے. ہمارے ذہنوں سے ہم عورتیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بالکل اب موت کا خوف نہیں ہے. آپ شیل برسائیں, بام برسائیں, ایٹم بام برسائیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اپنے رائٹ کے لیے اور ان لوگوں کے غریب لوگوں کے رائٹ کے لیے جو جسٹس چاہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. تھینک یو سو مچ. آپ نے کوئی کوشچن اگر پوچھنا ہو کسی نے؟ اچھا میم یہ بتائیے